ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بسم الله الرحمن الرحيم أطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين عبد من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة وسرته حسنته وساءته سيئته فذلك المؤمن رواه الترمذي محترم حضرات برادران اسلام اسلامی بھائیوں دوستوں بزرگوں ہر طرح کی حمد و ثنا تعریف و توفیق کبریائی بڑائی اور بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے جو رب اپنی مثال آپ ہے جس کا کوئی شریک و سہیم نہیں ہے جس نے اپنی قدرت سے ساری دنیا چلا رکھا ہے اور جب چاہے گا اس کا خاتمہ بھی کر دے گا اس مختصر سی حمد کے بعد درود و سلام کی بارش نازل ہو تمام انبیاء کرام پر خصوصاً امام الاولین والآخرین ساقی کوثر شافع محشر احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر جن کے ہم اور آپ امتی ہیں حضرات حمد و صلات کے بعد قرآن مجید کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں اطیعوا اللہ ورسولہ، لوگوں مسلمانوں
اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، وَلَا تَنَازَعُوا، اور آپس میں اختلاف مت کرو، فَتَفْشَلُوا، تو تم بزدل ہو جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، وَاصْبِرُوا، صبر کیا کرو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ حاضرین، اللہ تعالی نے اس آیت میں جو بات بیان فرمائی، پہلی بات اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، ورسولہ، دوسری بات اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہر معاملے میں، صرف نماز میں نہیں، صرف روزے میں نہیں، صرف زکوٰۃ میں نہیں، صرف حج میں نہیں، اللہ و رسول کے اطاعت دنیا کے ہر گوشے میں، جو بھی آپ کام کرنا چاہتے ہیں، جو بھی آپ کا مشغلہ ہو، جو کچھ بھی آپ اس دنیا میں انجام دینا چاہتے ہیں، انجام دینے سے پہلے یہ سوچنا ہوگا ہمارا یہ کام جس کو ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، ہمارا یہ فعل جس کو ہم کرنے جا رہے ہیں، اس کا تعلق اللہ و رسول کی اطاعت سے ہے یا نہیں ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے ہے، بہت اچھا، اس کام کو ہم انجام دیں گے، لیکن اگر ہمارا وہ کام اللہ و رسول کی اطاعت کے مطابق نہیں ہے، تو چاہے وہ کام کتنا خوشنما کیوں نہ ہو، چاہے وہ کام ہماری نظر میں کتنا بہتر کیوں نہ ہو، ایسے کام کو ہم چھوڑ دیں گے اور ایسے کام کے قریب نہیں جائیں گے۔ اطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، دو باتیں ہو گئی۔ تیسری بات اللہ نے کہا وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں اختلاف نہ کرو، آپس میں انتشار نہ کرو، آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کرو، آپسی پارٹیاں، گروہ، جماعتیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ میں آپ کا میل ملاپ ہو، اختلاف سے بچو۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے خود سبب بتا دیا، اللہ نے اس کا سبب بتایا، اللہ تعالیٰ نے اس کا جو ہے رزلٹ بتایا اور کہا فَتَفْشَلُوا، لڑو گے آپس میں، جھگڑو گے آپس میں، اختلاف کرو گے آپس میں، بزدل ہو جاؤ گے، بزدل ہو جاؤ گے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم میں سے سب مومن ہیں، سب مومن ہیں، لیکن جب کسی کو کوئی حق بات کہنا ہوتا ہے تو انسان اپنے سینے میں عجیب کمی محسوس کرتا ہے، عجیب حق بات کہنے کے واسطے اس کے پاس وہ جرأت نہیں ہوتا، وہ طاقت نہیں ہوتی، وہ ہمت نہیں ہوتی۔ کیوں؟ انسان بزدل ہو گیا ہے، اور یہ بزدلی اس کی آپسی اختلاف کا سبب ہے۔ آپس میں انسان متحد ہو تو انسان بزدل نہیں ہوتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرے پیچھے ایک بہت بڑی جماعت ہے، میرے پیچھے لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے، میں جو کہوں گا لوگ مانیں گے، میرا سپورٹ کریں گے۔ لیکن انسان جب آپسی اختلاف کا شکار ہوتا ہے تو بزدل ہو جاتا ہے، اس کی زبان سے پھر کلمہ حق کبھی نہیں نکلتا۔ اللہ نے فرمایا فَتَفْشَلُوا، تم بزدل ہو جاؤ گے۔ ایک جو ہے کمی، اور دوسری کمی ہے وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ آج ہم پوری دنیا کا معاملہ دیکھ لیں، مسلمان کتنے ہیں دنیا بھر میں، مسلمانوں کے ملک کتنے ہیں دنیا میں، لیکن حالت کیا ہے؟ مسلمانوں کی ہوا اکھڑی ہوئی ہے۔ مسلمان جہاں کہیں بھی رہ رہا ہے، بس رہا ہے، کہیں بھی مسلمانوں کو عزت نام کی چیز نہیں ہے۔ کیوں؟ سب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ میں اختلاف کر رہے ہیں۔ ملک والے جو بھی اسلامی ملک ہیں، کسی بھی اسلامی ملک کی ایک دوسرے ملک سے نہیں بنتی ہے، سب آپس میں الجھے ہوئے ہیں۔ کہیں زبان کا مسئلہ ہے، کہیں ان کے رہن سہن کا مسئلہ ہے، کہیں ان کی جو ہے چہار دیواری کا مسئلہ ہے، ان کے بارڈر کا مسئلہ ہے، کہیں کچھ ہے کہیں کچھ ہے۔ بہرحال یہ سارے مسلم ممالک آپس میں الجھے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے یہ یہودی اور عیسائی ان کو اپنا آلہ کار اور حربہ بنا کر کے استعمال کر رہے ہیں۔
اور مزید اسلامی دنیا میں خدشات اور انتشار پیدا کی پوری کوشش کر رہے ہیں. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ تذهب ريحكم، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. اتنی تعداد مسلم ممالک کے ہونے کے باوجود کوئی وقت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَاصْبِرُوا، صبر کیا کرو. ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. حاضرین، جب ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھتے ہیں تو اس دھرتی پر اور اس آسمان کے نیچے صحابہ کرام سے زیادہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور فرما برداری کرنے والے لوگ دنیا میں کبھی نہیں دکھائی دیتے. اس دھرتی اور اس آسمان کے نیچے نبی سے زیادہ محبت کرنے والے لوگ اور نبی سے زیادہ اطاعت و فرما برداری کرنے والے لوگ نہ تو پہلے کی امتوں میں رہے ہیں اور نہ آج کی امت، آپ کی امت میں بعد میں ہمارے سامنے آ رہے ہیں. صحابہ سب سے زیادہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کیا کرتے تھے. اور اس اطاعت و فرما برداری کا معاملہ کیا تھا، اس کا انجام کیا تھا معلوم ہے؟ 30 سال کے اندر صحابہ نے روم کو، ایران کو، بربر کو، سلجوقیوں کو اور برہمنوں کو اور اس طریقے سے قبطیوں کو، سوڈانیوں کو، نہ معلوم دنیا کی ایسی قومیں جن کے پاس بہت بڑا لشکر تھا، مسلمان بہت تھوڑی تعداد میں تھے، لیکن اس کے باوجود مسلمانوں نے 30 سال کے اندر ساری دنیا پر اپنا قبضہ کیا. بات صرف اتنی تھی کہ وہ لوگ اللہ و رسول کی اطاعت کرتے تھے اور آپس میں اختلاف سے بچتے تھے. حاضرین، میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علیکم بالجماعہ، اے لوگوں جماعت کو لازم پکڑو، جماعت کو لازم پکڑو. وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ، اور اے لوگوں اختلاف سے بچو، فرقہ بندی کرنے سے بچو، جماعت در جماعت، جماعت کی ٹکڑیاں ٹکڑیاں کرنے سے بچو. کیوں؟ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ، شیطان ہمیشہ تنہا آدمی کے ساتھ میں ہوتا ہے. جو آدمی تنہا ہو جائے، الگ ہو جائے، تھلگ ہو جائے، شیطان ایسے آدمی کے ساتھ میں ہوتا ہے. وَهُوَ مِنَ الْإِثْنَيْنِ أَبْعَدُ، اور شیطان جہاں کہیں 2 آدمی ہوں ان 2 آدمیوں سے دور بھاگتا ہے، 2 آدمیوں کے قریب نہیں آتا. جہاں آدمی تنہا ہوتا ہے، تنہا آدمی کے ساتھ میں شیطان آتا ہے. اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، تم میں سے جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ اس کو جنت میں درمیان کی جگہ ملے، جنت میں اس کا بیچ کا حصہ ملے، تم میں سے جو آدمی یہ چاہتا ہو فَلْيَلْزِمِ الْجَمَاعَةِ، تو اس کو چاہیے کہ وہ جماعت کو لازم پکڑے، اختلاف نہ کرے، انتشار نہ کرے. اس کی عوض میں اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں جنت کا بیچ والا حصہ، جنت کی بیچ والی جگہ اللہ تعالیٰ اس جگہ میں آپ کو رکھے گا. وَسَرَّتُهُ حَسَنَتُهُ وَسَاعَتُهُ سَيِّئَتُهُ فَذَلِكَ الْمُؤْمِنُ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جس آدمی کو اس کی نیکی اس کو خوش کر دے، بڑی اہم بات ہے، جس آدمی کو اس کی نیکی اس کو خوش کر دے اور جس آدمی کو اس کی برائی اس کو غم میں ڈال دے، تو ایسا انسان مومن ہے، ایسا انسان مومن ہے. ہم اگر نیکی کرتے ہیں تو ہم کو خوشی ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو نیکی کرنے کی، نماز پڑھنے کی، تلاوت کرنے کی، زکوٰۃ دینے کی، صدقات و خیرات کرنے کی، اپنے بڑوں کا ادب کرنے کی، بچوں کے ساتھ میں شفقت کرنے کی اللہ نے ہم کو توفیق دی، ہم کو خوش ہونا چاہیے. لیکن ساتھ ہی ساتھ اگر ہم سے کہیں کوئی گناہ ہوتا ہے، کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے، کوئی گناہ کا کام ہم کر لیتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس گناہ کے کام پر آدمی کو رنج ہونا چاہیے، غم ہونا چاہیے، تکلیف ہونی چاہیے کہ آج کے دن مجھ سے یہ غلط کام ہو گیا، یہ گناہ کا کام ہو گیا. اگر بھلائیوں پر خوشی اور غموں پر، گناہ کے کاموں پر غم ہو، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ جو ہے علامت ہے انسان کے مومن ہونے کی. حاضرین،
میں نے جو پہلی بات شروع میں کہی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالجماع، جماعت کو لازم پکڑو، اختلاف انتشار سے دور رہو۔ حاضرین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا ان الشیطان قد یئس ان یعبدوه فی جزیرۃ العرب ولکن فی التحریش بینہم، شیطان اس بات سے مایوس ہو گیا ہے کہ جزیرۃ العرب میں لوگ اس کی پوجا کریں گے، عبادت کریں گے، لیکن شیطان اس بات سے خوش ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان آپس میں اکسائے گا، آپس میں ایک دوسرے کو بھڑائے گا، آپس میں ایک دوسرے کو لڑائے گا۔ حاضرین، شیطان وہ اپنا کام کر رہا ہے، اور ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو انسان نما شیطان ہیں، پورا حلیہ، پورا بھیس، پورا لباس انسان کا ہے، مگر فطرت، عادت شیطانوں کی ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ شیطان اس بات سے مایوس ہو گیا ہے، جزیرۃ العرب میں اس کی عبادت نہیں ہوگی، لیکن شیطان اس بات سے خوش ضرور ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان لڑائے، جھگڑا کروائے، اختلاف کروائے، انتشار ڈالے۔ تو شیطان اپنے کام میں مشغول ہے، اور ہم شیطان کی باتوں میں آ کر کے ہر چھوٹی بات پر اپنی ناک کا، اپنی انا کا مسئلہ بنا کر کے اختلاف جماعتوں میں ڈال دیتے ہیں۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، یہ بہت بری چیز ہے۔ میں ابھی دوبارہ اس ٹاپک پہ آ رہا ہوں۔ تیسری حدیث میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا اخبرکم بافضل من الصلاة والصيام والصدقة قالوا بلى يا رسول الله قال اصلاح ذات البين وإفساد ذات البين لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے لوگوں، کیا میں تم کو وہ چیز نہ بتاؤں جو نماز سے، روزے سے، صدقات و خیرات سے بھی زیادہ افضل ہے۔ ہماری نظر میں نماز، روزہ، صدقات و خیرات یہ افضل کام اور یقیناً افضل کام ہے، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں کیا میں تم کو اس سے بھی زیادہ افضل کام نہ بتاؤں؟ صحابہ نے کہا بلا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی ضرور بتائیے، جو نماز سے، روزے سے، صدقات و خیرات سے زیادہ اہم کام ہو آپ ضرور بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اصلاح ذات البین، دو بھائی آپس میں مختلف ہیں، انتشار ہے، لڑائی ہے، جھگڑا ہے، ان کو ملاؤ، آپس میں ان کو جڑاؤ، متحد کرو، اتحاد پیدا کرو، جو بھی کوشش ہو سکتی ہے تمہارے ہاتھ سے وہ کوشش کرو، ان دونوں بھائیوں کو جو آپس میں مختلف ہیں ملاؤ۔ یہ کام آپ کا نماز، روزہ، صدقات و خیرات سے بہتر ہے۔ دوسری بات آپ نے کیا ارشاد فرمائی؟ وَإِفْسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ، دو بھائیوں کے درمیان فساد برپا کرنا، اختلاف برپا کرنا، أَلَا وَهِيَ الْحَالِقَةُ، اللہ کے نبی نے کہا یہ کام دو بھائیوں کے درمیان، دو جماعتوں کے درمیان اختلاف برپا کرنا، یہ کام ہلاک کرنے والا ہے۔ کیا چیز؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا اقول ان تحلق الشعر، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ بال کو موڑ دے گا، ولكن تحلق الدین، لیکن یہ دین کو موڑ دے گا۔ کیا؟ دو بھائیوں کے درمیان اختلاف کرنا، انتشار کرنا، یہ اتنا بڑا جرم ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہاں ہلاکت سے مراد، ہلاک کرنے سے مراد بال کو حلق کرنا، بال کو موڑنا، بال کو نکالنا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں دین انسان کا چلا جائے گا۔ جو آدمی یہ کرے گا، دوستوں کے درمیان اختلاف، لڑائی جھگڑا پیدا کرے گا، دو جماعتوں کے درمیان، دو بھائیوں کے درمیان، اس کا دین ہی ختم ہو جائے گا، دین باقی نہیں رہے گا۔ تو میرے محترم بھائی اور دوستوں، ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اگر ہمارے اندر یہ بری فطرتیں ہیں، یہ عادتیں ہیں، تو اس کو چھوڑنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ دین کے نام پہ جو کام کر رہے ہیں خود آپ کے اندر دین باقی نہیں ہے، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ آئیے چوتھی حدیث بیان کر کے بات کو آگے بڑھا دوں۔
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلاۃ الرجل فی جماعت، اہم پوائنٹ، صلاۃ الرجل فی جماعت افضل 27 درجہ من صلاۃ الفجر۔ اگر کوئی آدمی تنہا گھر میں مسجد میں اکیلے نماز پڑھتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو آدمی جماعت کے ساتھ میں نماز پڑھتا ہے اس کو 27 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک آدمی گھر میں نماز پڑھ لیا، ایک آدمی اپنی دکان میں تھا، بعد میں آ کے نماز پڑھا، دونوں نے نماز پڑھی ہے، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، دونوں نے اتنے ہی رکوع کیے ہیں، اتنے ہی سجدے کیے ہیں، اتنی ہی تسبیحات پڑھی ہیں، اتنی ہی دعائیں مانگی ہیں، اتنی ہی دعائیں پڑھی ہیں، لیکن اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جو آدمی جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیا تھا اس کو 27 گنا ثواب زیادہ ملے گا، اور جو آدمی تنہا نماز پڑھا ہے اس کو صرف 1 گنا ثواب ملے گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ جماعت وہ چیز ہے کہ جب انسان جماعت کے ساتھ میں ہوتا ہے، جماعت سے ملا ہوتا ہے، جماعت سے اختلاف انتشار نہیں کرتا، جماعت کے ساتھ میں نماز پڑھتا۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جماعت سے کچھ اختلاف ہو گیا، چلو بھائی اپنے گھر میں نماز پڑھ لیتے ہیں، کیا جائیں گے مسجد میں، وہاں گئے تو اختلاف نہیں، مسجد میں نماز پڑھنا ہے، جماعت کے ساتھ میں نماز پڑھنا ہے، جماعت سے نماز پڑھیں گے 27 گنا ثواب آپ کو زیادہ ملے گا۔ لیکن عجیب ماحول ہمارے یہاں، ایک جماعت ہو گئی تو دوسری جماعت کے بعد میں شروع ہو رہی ہے، پھر تیسری شروع ہو رہی ہے، پھر چوتھی شروع ہوئی ہے۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، ایک جماعت کافی ہے، اور جو جماعت پہلے ہوتی ہے اسی کو 27 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے، ورنہ ہر آدمی آنے والا جماعت بنا رہا، جماعت در جماعت ہو رہی ہے، تو آپ یہ بتائیں کہ اللہ کے نبی نے جو کہا ہے جماعت والوں کو 27 گنا ثواب ملے گا، کس جماعت کو ملے گا؟ جو پہلے بنایا ہے، جو 200 نمبر پہ بنایا، جو تیسرے نمبر پہ بنایا، جو چوتھے نمبر پہ بنایا، کس کو ثواب ملے گا 27 گنا زیادہ؟ 27 گنا زیادہ کا جو ثواب ہے، اسی لیے کہ اس وقت پر آؤ، جماعت کے وقت پر آؤ، جماعت کے ساتھ میں نماز پڑھو، جماعت کے ساتھ میں مل جل کر کے نماز پڑھو، 27 گنا ثواب آپ کو زیادہ ملے گا۔ حاضرین، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام منی میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں ظہر کی نماز پڑھتے ہیں، عصر کی نماز پڑھتے ہیں۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام منی میں 2 رکعت نماز پڑھانا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے 4 رکعت نماز پڑھا دی۔ عبداللہ بن مسعود نے لوگوں سے کہا عثمان کو چاہیے تھا کہ وہ 2 رکعت نماز پڑھاتے، مگر انہوں نے 4 پڑھایا ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ اے عبداللہ، آپ تو خود ان کے پیچھے بھی نماز پڑھے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود نے اس کو جو بات کہی تھی وہ میرا پوائنٹ ہے۔ انہوں نے کہا تفرقہ اور اختلاف بہت بری چیز ہے، اختلاف بہت بری بلا ہے، اختلاف بہت بری چیز ہے۔ ایک ہی جملے کو عثمان عبداللہ بن مسعود نے 3 بار دہرایا۔ کیا کہا؟ اختلاف اور تفرقہ بہت بری چیز ہے، انتشار بہت بری چیز ہے، اختلاف بہت بری بلا ہے۔ مطلب عبداللہ بن مسعود عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہہ کر کے آپس میں الجھنے سے بچنا چاہتے تھے۔ جو اتحاد، جو اجتماعیت، جو یکجہتی تھی، اس یکجہتی کو برباد نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اس لیے عبداللہ بن مسعود نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ نہیں کہا۔ تو میں یہاں جو پوائنٹ آپ کو دینا چاہتا ہوں، عبداللہ بن مسعود نے کیا کہا؟ اختلاف و انتشار بہت بری چیز ہے، اس سے بچنا ہے۔ اگر ہر چھوٹی چھوٹی بات پر انسان اختلاف کرنے لگ جائے تو میرے محترم بھائی اور دوستوں، معاملہ بڑا سنگین ہوگا، بڑا مشکل ہوگا۔ آئیے دیکھیے، میں آپ کو دوسرا واقعہ بتاتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر 40 دن کے لیے بلا لیا۔ موسیٰ چلے گئے، جب جا رہے تھے تو انہوں نے ہارون علیہ السلام کو اپنی جگہ پر اپنا نائب اور خلیفہ بنا دیا۔ کچھ دنوں کے بعد سامری جو جادوگر تھا، اس نے کچھ میٹھی
مٹی لینے کے بعد ایک بچڑا بنایا اور بچڑا بنانے کے بعد اس کو ہوا کے مخالف سمت میں رکھ دیا. رکھنے کی وجہ سے بچڑے سے آواز آنے لگی. جب آواز آنے لگی تو سامنے نے کہا یہی تمہارا معبود ہے, اسی کی پوجا کرو. بنی اسرائیل کے زیادہ تر لوگ پوجا شروع کر دی. ہارون علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں, نبی ہیں, روک رہے ہیں, منع کر رہے ہیں, لیکن قوم کے لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. قوم کے لوگ تیار نہیں ہیں ماننے کے لیے. 40 دن گزر گئے. موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو دیکھا کہ میری قوم کے لوگ, بنی اسرائیل کے لوگ بچڑے کی عبادت کر رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام آپ کو معلوم ہے جلالی آدمی تھے, غصے والے آدمی تھے. فوراً اپنے بھائی ہارون کے سر کے بال کو پکڑ لیا, داڑھی کو پکڑ لیا, کھینچنے لگے ان کو. کہا ہارون یہ کیا ہوا؟ تمہارے جیتے جی, تمہارے رہتے ہوئے میری قوم کے لوگ, بنی اسرائیل کے لوگ بچڑے کی پوجا کر رہے ہیں. تم میرے نائب اور خلیفہ تھے, تم نے ان کو روکا کیوں نہیں؟ ہارون علیہ السلام نے کہا میرے بھائی لا تأخذ بلیتی ولا براسی انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی. موسیٰ میری داڑھی کو مت پکڑ, میرے سر کے بال کو پکڑ کر کے مجھے مت کھینچ. میں ڈر یہ رہا تھا کہ جب تو واپس آئے گا تو مجھے کہے گا تو میرے آنے کا انتظار کر لیتا. بنی اسرائیل کے درمیان تو نے اختلاف کیوں ڈال دیا؟ بنی اسرائیل کے درمیان تو نے اختلاف کیوں ڈال دیا؟ یہ بات تو مجھ سے کہے گا. اس لیے میں نے ان کو تو منع کیا, روکا, کوشش کیا جتنی میری طاقت تھی, قوت تھی, مگر یہ لوگ نہیں مانے, بچڑے کی عبادت کرتے رہے. تو اب میں کیا کروں؟ انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل. میں نے ڈر رہا تھا واپس جب تم آؤ گے تو کہو گے کہ تم نے بنی اسرائیل کے درمیان اختلاف ڈال دیا ہے, اس لیے میں منع کرنے کے بعد جب یہ لوگ نہیں مانے تو خاموش ہوئے. کتنا اختلاف کا ڈر تھا لوگوں کو, اختلاف سے لوگ کتنا بچتے تھے, اور ہم کو اور آپ کو بھی کتنا بچنے کی ضرورت ہے. میرے محترم بھائی اور دوستوں, جب مسلمان رحماء بینہم تھے, جب مسلمان اذلۃ علی المؤمنین تھے, جب مسلمان کانہم بنیان مرصوص تھے, جب مسلمان واخفض جناحک للمؤمنین تھے, تو مسلمانوں کے درمیان اتحاد ہی اتحاد تھا. جب مسلمان اپنے لیے جھک جایا کرتا تھا, باطلوں کے لیے, کافروں کے لیے ڈٹ جایا کرتا تھا, تو مسلمانوں کی صفوں میں اختلاف نہیں تھا. آج ہمارا معاملہ یہ ہے, بھائی ہے تو بھائی بھائی ہی کو آپ دکھا رہا ہے, پڑوسی ہے پڑوسی پڑوسی ہی کو آپ دکھا رہا ہے. یعنی ہم اپنے لیے, اپنے بھائیوں کے لیے تو شیر ہیں, مگر کافروں اور غیروں کے لیے بھیگی بلی ہیں. علامہ اقبال نے اسی بات کو کہا تھا, ہو حلقے یاراں تو بریشن کی طرح نرم, رزم حق و باطل ہو فولاد ہے. جب مسلمانوں کا معرکہ کافروں کے ساتھ میں ہو تو مسلمان کو سخت ہونا چاہیے. اپنے گھر کا معاملہ ہے, پڑوس کا معاملہ ہے, مسلمان بھائی کا معاملہ ہے, ہم بالکل اپنے آپ کو نرم کر لیں. اور یہ جب صفت صحابہ کے درمیان تھی, مسلمانوں کے درمیان تھی, تو مسلمانوں میں کوئی اختلاف نہیں تھا, کوئی انتشار نہیں تھا. حاضرین, دنیا کی بہت ساری چیزیں ہیں جس سے ہم اتحاد کا سبق سیکھ سکتے ہیں. بہت ساری چیزیں ہیں. آپ جانتے ہیں بارش ہوتی ہے, بارش کا پانی سمندر میں پہنچتا ہے, سمندر کا ایک حصہ اور ایک جز بن جاتا ہے. اگر یہ بارش کا پانی سمندر میں نہ جائے, کھیتوں میں رہ جائے, تو اس پانی کی کوئی وقت نہیں ہوتی, کوئی حیثیت نہیں ہوتی. اسی کو علامہ اقبال نے کہا, فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں, فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں, موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں. اگر آپ جماعت سے ملے ہوئے ہیں, ہر انسان ہم میں سے بیٹھنے والا ہر شخص اپنی جماعت سے ملا ہوا ہے, تو اس کی ایک اہمیت ہے, اس کی ایک پوزیشن ہے, اس کا ایک مقام ہے. تنہا ہے, الگ الگ ہیں, ٹکڑیوں میں بٹے ہوئے ہیں, جماعت در جماعت ہے,
آپ کی کوئی عقل نہیں، کوئی حیثیت نہیں۔ ایک قطرہ پانی سمندر میں پہنچنے کے بعد اپنا لوہا منواتا ہے، اگر وہی ایک قطرہ پانی سمندر سے باہر ہو تو پھر اس کی کوئی وقت نہیں۔ ایک توپ اگر اپنے سارے اجزاء سے، سارے پارٹ سے ملی ہوئی ہے تو توپ کا کام توپ کرے گی، لیکن اگر کہیں کوئی ایک پارٹ بھی بیچ میں لوز ہو جائے، خراب ہو جائے تو توپ کا کام وہ نہیں ہوتا جو اس کا ہونا چاہیے۔ ہمارے اور آپ کے ہاتھوں میں موبائل ہے، موبائل کے اندر بہت ساری مشینریاں ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں۔ جب ساری مشینریاں، سارے پارٹس، سارے اجزاء اچھے انداز میں کام کرتے ہیں تو موبائل سے ہم بات کر رہے ہیں، واٹس ایپ بھیج رہے ہیں، یوٹیوب دیکھ رہے ہیں، فیس بک دیکھ رہے ہیں، لیکن اگر اس میں کہیں ایک پارٹس، کوئی ایک جزء لوز ہو گیا تو پتہ چلا کہ آپ کا موبائل 10,000 کا ہے کہ 20,000 کا ہے کہ 50,000 کا ہے، جتنا بھی گرام مہنگا ہو، لیکن ایک پارٹس لوز ہونے کی وجہ سے پھر موبائل کو کام نہیں کرتا جو اس کو کرنا چاہیے۔ ہم جماعت کے لوگ، ہم میں سے ہر فرد جماعت کا ایک حصہ ہے، جماعت کا ایک جزء ہے۔ ہم کو اپنا وقار، اپنی عزت کو سمجھنا ہے، سمجھ کر کے جماعت کے ساتھ میں باہم مل جل کے رہنا ہے۔ رہیں گے تو ہماری عزت بھی رہے گی، جماعت کی بھی عزت رہے گی، اور اگر ایسا نہیں ہوا تو ہم اپنی عزت کے ساتھ ساتھ جماعت کی بھی عزت کو لے ڈوبیں گے۔ حاضرین، بہت ساری مائک ہے، مائک چل رہا ہے، میری آواز بہت سارے لوگوں کو پہنچ رہی ہے، اللہ نہ کرے کہیں لوز کنیکشن ہو جائے تو مائک جو کام کر رہا ہے اس کا یہ کام بند ہو جائے گا۔ کیوں؟ ساری چیزیں، سارے پارٹ، سارے اجزاء صحیح ہیں تو مائک چل رہا ہے۔ اگر ایک پارٹ کہیں خراب ہوا تو مائک کا کام مائک نہیں کرے گا۔ لہٰذا ہم جماعتی بھائی، ہم جماعتی بھائیوں کا جو کام ہے وہ کام سب کو مل کے کرنا ہے، سب کو مل کے کرنا ہے، اتحاد کے ساتھ، منظم انداز میں، متفق ہو کر کے، متحد ہو کر کے کرنا ہے۔ اگر ایسا نہیں ہوا تو جیسا کہ شاعر نے کہا، متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، منتشر ہو تو مرو چیختے شور مچاتے کیوں ہو، منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں ہو۔ آج ہماری حالت پوری دنیا میں یہی ہے، ہر جگہ شور مچا رہے ہیں ہم، کیوں؟ اتحاد نہیں، ہم متحد نہیں، متحد نہ ہونے کی وجہ سے ہم کو کاٹا جا رہا ہے۔ ارے ابھی کچھ ہی دنوں پہلے کی بات ہے، NRC آیا، NPR آیا، CA آیا، کس لیے آ رہا ہے؟ کس لیے آ رہا ہے؟ اور ابھی کچھ دنوں پہلے، 8-10 دن پہلے، نیتی آیوگ کی جو رپورٹ صدر میں پیش ہوئی، جس کو پاس کیا گیا، کس لیے کیا جا رہا ہے سارا کام؟ مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے، مسلمانوں کو کاٹنے کے لیے، مسلمانوں کو مارنے کے لیے، مسلمانوں کا وجود اس صفحے ہستی سے مٹانے کے لیے۔ مگر ہم اور آپ ہیں یہ آپس میں لڑے جا رہے ہیں، ہمارے کانوں پر چو تک نہیں رہتی ہے کہ یہ سارے کالے قانون کیوں آ رہے ہیں۔ یہ حکومت جس کا نعرہ تھا سب کا ساتھ سب کا وکاس، وکاس کس کا ہو رہا ہے؟ وکاس ہو رہا ہے مندر کا۔ 370 نکال دیا گیا، طلاق بل پاس کر دی گئی، اور ابھی جب نیتی آیوگ نے جو پاس کیا ہے اس میں آپ کی عربی اور آپ کی اردو کے لیے کہیں کوئی جگہ نہیں ہے، کہیں کوئی جگہ نہیں ہے، تو آپ کی عبادت گاہیں آپ سے چھینی جا رہی ہیں، طلاق کے اندر مداخلت ہو رہی ہے، آپ کی زبانیں آپ سے چھینی جا رہی ہیں، اور یہی حال اگر ہمارا رہا تو بڑی آسانی کے ساتھ ہم اس صفحے ہستی سے ختم کر دیے جائیں گے اور ہم یوں ہی شور مچاتے رہیں گے۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، باتیں بہت ساری تھی، وقت ہوا، آج کے زمانے میں ایک میسج دے کر کے بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ روم کے اندر پاپائے اعظم، کیتھولک چرچ کا پاپائے اعظم پاپ ششوک نے تمام عیسائی علماء کی ایک کانفرنس کیا، اور کانفرنس میں اس نے 2 باتیں کہی جو بہت اہم ہیں۔ اس نے کہا سارے عیسائی عالموں سے کہ پاپائے اعظم کا جو عہدہ ہے، یہ عہدہ
اگر سارے عیسائی دنیا متحد ہونا چاہتی ہے، ساری عیسائی دنیا متحد ہونا چاہتی ہے، تو آج میں اس عہدے کو ختم کرنے کے لیے تیار ہوں۔ پاپائے اعظم کا جو عہدہ ہے، منصب ہے، عیسائیت کو متحد کرنے کے لیے دنیا کے سارے عیسائی ایک ہو جائیں اور یہ عہدہ اگر ختم کر دیا جائے، سب کا اتفاق ہو، تو میں اس کو ختم کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یعنی اب پاپائے اعظم جس عہدے پر تھا، اس نے کہا کہ میں یہ عہدہ ختم کرنے کے لیے، چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ ہمارے یہاں جو مصیبتیں ہیں، بلائیں، پریشانیاں ہیں، صرف عہدے کو لے کر کے ہیں۔ حاضرین، میں زیادہ کچھ نہیں کہوں گا، بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ دوسری بات جو اس نے کہی، وہ یہ کہا اگر ساری دنیا کے مذہبی لوگ مل کر کے یہ کہتے ہیں کہ مسیح کو چھوڑ کر ابراہیم علیہ السلام کو دنیا کی مرکزی شخصیت مان لیا جائے، تو میں ابراہیم علیہ السلام کو دنیا کی مذہبی شخصیت ماننے کے لیے تیار ہوں۔ دو باتیں ہوگی، ایک تو اپنا عہدہ میں چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، اور دنیا کے سارے مذہبی لوگوں کو اکٹھا اور جمع کرنے کے لیے مسیح کو چھوڑ کر ابراہیم علیہ السلام کو اگر مرکزی شخصیت مانا جاتا ہے، تو میں بھی مرکزی شخصیت ابراہیم علیہ السلام کو ماننے کے لیے تیار ہوں۔ کتنی بڑی قربانی ہے، کتنی بڑی قربانی ہے۔ اپنا عہدہ دے رہا ہے، مسیح علیہ السلام جو ان کے یہاں ان کی مذہبی شخصیت ہے، اس کی شخصیت کو چھوڑ کر حضرت ابراہیم کو مذہبی شخصیت ماننے کے لیے تیار ہے۔ حاضرین، ایک بات اور ذہن میں آ گئی، عبداللہ بن زید بن عبد ربی صحابی ہیں۔ شروع اسلام میں جب اذان کا طریقہ نہیں تھا تو صحابہ پریشان تھے، اس بات کو لے کر پریشان تھے، اذان کیسے دی جائے، لوگوں کو نماز کے لیے کیسے بلایا جائے، کوئی ترکیب سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ جتنے بھی لوگ تھے سب نے اپنی اپنی ترکیبیں دی، لیکن عبداللہ بن زید بن عبد ربی رات کو سوئے۔ جب وہ سو گئے تو رات میں ان کو خواب دکھائی دیا۔ ان کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا عبداللہ بن زید بن عبد ربی، جو تم لوگ نماز کے لیے اذان کے لیے پریشان ہو، تو بہتر یہ ہے کہ تم ان کلمات کے ذریعے اذان کہو۔ کیا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، جو اذان کے کلمات ہیں، پورے کلمات اس آدمی نے عبداللہ بن زید بن عبد ربی کو خواب میں بتا دیا۔ صبح ہوئی، فجر کی نماز بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابہ کے سامنے بیٹھتے تھے، کس نے کیا خواب دیکھا ہے پوچھتے تھے۔ عبداللہ بن زید بن عبد ربی آئے، کہا لیکن میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے پاس رات میں ایک آدمی آیا تھا، اس نے مجھ کو اذان کے کلمات سکھائے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا بیان کرو۔ عبداللہ بن زید بن عبد ربی نے بیان کیا، کلمات اللہ اکبر اللہ اکبر، جو اذان کے کلمات بیان کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن زید بن عبد ربی سے کہا ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن تمہاری آواز بہت آہستہ ہے، سلو ہے، اس لیے بلال کو بلایا۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بلال دیکھو، اذان کی کلمات عبداللہ بن زید بن عبد ربی کہیں گے، اس کے بعد تم ان کلمات کو زور سے بلند آواز میں کہنا، یعنی اذان دینا۔ اذان کا سلسلہ یہاں سے شروع ہوا۔ جب بلال اذان دینے لگے، تھوڑی ہی دیر کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی چادر کو گھسیٹتے ہوئے آئے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لقد رأيت مثل هذا مثل ما أرى، اے اللہ کے نبی اس نے جیسے خواب دیکھا ہے نا، میں نے بھی ویسے ہی خواب دیکھا ہے۔ ایک آدمی میرے خواب میں بیدار میں آیا تھا اور آنے کے بعد مجھ کو اذان کے کلمات سکھائے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فللہ الحمد، تعریف اللہ کے لیے، تم نے بھی خواب دیکھا، عبداللہ بن زید بن عبد ربی نے بھی خواب دیکھا۔ حاضرین، میں جو نقطہ اور پوائنٹ دینا چاہ رہا ہوں یہ ہے، خواب دیکھا تھا عبداللہ بن زید بن عبد ربی نے، بیان کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کو بلا کر کہا کہ تم اذان دو۔ ہمارے اور آپ کے زمانے کا آدمی کوئی ہوتا تو کیا کہتا تھا معلوم ہے؟ خواب میں نے دیکھا ہے، میرا حق بنتا ہے، میں اذان دوں گا، کس کی آواز بلند ہے نہیں بلند ہے مجھ سے کوئی سروکار نہیں ہے، میں نے خواب دیکھا ہے، اللہ نے مجھے خواب میں دکھایا ہے، یہ میری ذمہ داری، میرا کام ہے، آپ کون ہوتے ہیں مجھے روکنے اور منع کرنے والے؟ وہ ہوتا جہاں حالات ہونا، جہاں مواقع پیش آ جائے، جہاں اختلاف و انتشار کا معاملہ ہو، وہ ہوتا انسان کو تج دینا چاہیے، چھوڑ دینا چاہیے، اس لیے کہ وہ عہدے کی حرص اور لالچ ایسی چیز ہے جو انسان کو اتنا
اتنا زیادہ بھیڑیا نقصان نہیں پہنچاتا جتنا زیادہ انسان کو عہدے اور منصب کی خواہش سماج، قوم، ملک اور ملت کو نقصان پہنچاتی ہے۔ حاضرین، اگر آج کے زمانے میں کوئی ایسا آلہ بن جائے، کوئی ایسی مشین بنے جس مشین کے ذریعہ میں اپنے دل کی بات آپ کے دل کے اندر اتار سکوں، کان سے کان تک بات کرنے کے لیے آلے ہیں، فون ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن دل کی بات دل میں ڈالنے کے لیے ابھی تک کوئی آلہ تیار نہیں ہوا۔ ایسا اگر کوئی آلہ بنتا ہے تو میں کہوں گا ایسا آلہ مجھے دیا جائے، پیش کیا جائے، اس آلے کے ذریعہ انتشار اختلاف کے کیا نقصانات ہیں، اتحاد اور اتفاق کے کیا فائدے ہیں، انشاءاللہ اس آلے کے ذریعہ ساری امت کو یہ میسج اور پیغام میں دوں گا تاکہ میرے دل کی بات دوسرے دلوں کے اندر بھی اتر جائے، میرے دل کی بات دوسرے دلوں کے اندر بھی پیوست ہو جائے۔ حاضرین، میں نے کہا NRC، CA، بہت ساری چیزیں لا کر کے یہ حکومت ہم کو کچلنا چاہ رہی ہے، برباد کرنا چاہ رہی ہے، ہمارے تعلیمی اداروں پر اس کی نظر ہے، مگر ہم ہیں کہ خواب غفلت سے بیدار ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہمارا اور آپ کا جو کام ہے، ہماری اور آپ کی جو ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کو محسوس کیجیے اور اختلاف، انتشار، ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر متحد ہو کر، بھائی بھائی ہو کر کے اپنی ذمہ داری سمجھیں اور قوم کو، جماعت کو، اپنے مدرسوں کو، جمعیتوں کو آگے سے آگے، اوپر سے اوپر لے جانے کی کوشش کریں۔ اور جب بھی کوئی غیر مسلم ہماری طرف دیکھے تو اس کو یہ احساس ہو جائے کہ یہ مسلمان ہے، یہ متحد ہے، ہم ان کا بات بیکار نہیں کر سکتے، ہم ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ میں نے کہا متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں ہو؟ بہت ہو گیا شور، ہم کو متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو، تمام لوگوں کو، سارے دنیا کے مسلمانوں کو متحد فرمائے، ہمارے درمیان اتحاد پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو متحد ہونے کے ساتھ اپنے دشمنوں کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دشمنوں کی جو ناپاک عزائم ہیں، ان عزائم کو اللہ تعالیٰ ہمیں برباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری صفوں میں اللہ تعالیٰ اتحاد پیدا فرمائے، متحد ہو کر کے قوم، جماعت، جمعیت اور اسکول، سخت ضرورت ہے ہماری اس جماعت کے لیے، اسکولوں کی، کالجوں کی۔ ابھی کچھ دنوں پہلے بڑا دانشور واٹس ایپ پر ایک میسج بھیجا کہ بابری مسجد کا جو کیس ہم لوگ ہار گئے، اس کے ہارنے کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے پاس مسلم قانون داں نہیں ہے، مسلم وکیل نہیں ہے۔ جب مسلم وکیل نہیں ہوں گے، قانون داں نہیں ہوں گے، ڈاکٹر نہیں ہوں گے، انجینئر نہیں ہوں گے، تو ہماری حالت کیا ہوگی؟ وہی ہوگی جو اس وقت ہو رہی ہے۔ اس لیے ضرورت ہے ہم کو اپنا قانون داں، وکیل، ڈاکٹر، انجینئر ہر معاملے میں آگے بڑھنے کی، پیدا کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جن باتوں کو میں نے کہا ہے، اللہ تعالیٰ تمام باتوں پر ہم کو اور آپ کو سب کو مل کر کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی فرصت میں اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، جن بھائیوں کے درمیان جس سے بھی اختلاف ہو، اللہ کے لیے معافی مانگ کر کے، جہاں جہاں جو مسائل ہیں اس کو وہیں دفن کر کے اس کو ختم کرنے کے اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اس دنیا میں عزت و سرفروئی کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک ہم زندہ رہیں، ایمان و اسلام پہ زندہ رہیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔